وہ پیدا ہوا تو عجیب تھا، نہ بچہ نہ بچی، جنس تیسری۔ ماں حیران، باپ پریشان۔ باپ شکوہ کناں مالک سے، ربا یہ کیا دے دیا؟ ماں سجدہ ریز، الحمدللہ مالک، تو نے جیسے دیا، جو بھی دیا تیرا شکریہ، اٹھا کے سینے لگایا۔ ماں کا دودھ بچے یا بچیاں ہی نہیں پیتے، تیسری جنس بھی پیتی ہے۔ جوں جوں بڑا ہوتا گیا رولا بڑھتا گیا۔ باپ کہتا، بھلی لوگ، یہ مجھے دے دو، میں اسے چھوڑ آتا ہوں اس کی برادری کے پاس۔ ماں گلے سے لگا لیتی، میں اس کی ماں، تم باپ، تو اس کی برادری اور کون سی؟ زور ڈالتا تو وہ منتوں پر اتر آتی، کیا میرے سرتاج، اتنا دیا ہوا ہے خدا کا، کھانے دو اسے بھی۔ اونچ نیچ سمجھانے لگ جاتا، مگر صاحب کون جیتا ہے آج تک ممتا سے؟ رولا معاشرہ بنتا ہے۔ باپ باہر جاتا، اشارے ہونے لگتے، وہ دیکھ، وہ اس کے گھر میں خسرا پیدا ہوا ہے، اوئے وہ دیکھ خسرے کا باپ آ رہا ہے۔ سرگوشیاں، مگر ایسی کہ جس کے بارے میں کی جا رہی ہیں وہ سن لے۔ برادری والے شور کرتے، بھائی بے عزتی ہو رہی ہے ہماری، اسے کیوں نہیں چھوڑتے کسی گروہ کے پاس؟ لوگ کہتے ہیں ہمیں، وہ دیکھو ان کے چچا زاد کے گھر خسرا ہے، ماموں زاد کے گھر خسرا ہے۔ وہ پکا ارادہ کر لیتا، مگر بیوی نہ مانتی، سو ناکام رہتا۔ 5 سال گزر گئے، اللہ نے مزید اولاد دی، ایک بچہ ایک بچی۔ باپ کی آنکھوں کے وہ تارے، خسرے کو وہ قریبی نہ بھٹکنے دیتا۔ جا ماں کے پاس۔ بھائی بہن حیران ہوتے، ان کو سمجھ کہاں تھی ابھی؟ وہ ماں کا لاڈلا، 2 اور کو کم وقت ملتا، اسے زیادہ۔ باپ شکوہ کرتا تو کہتی، باپ کا پیار بھی تو دینا ہے اسے، تبھی تجھے زیادہ لگتا ہے۔ 5 سال بعد شوہر نے پکا ارادہ کر لیا، اب کی بار کوئی بات نہیں مانوں گا، چھوڑ کے آؤں گا کہیں۔ بیوی کو کہا، تو ایک نظر ڈال لے۔ سمجھ گئی، اب کی بار زمانہ جیتنے والا، پر صاحب بات وہی، کون جیتا ہے ممتا سے؟ ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کا سامان باندھنے لگی۔ شوہر کچھ دیر بعد آیا تو 2 بیگ تیار۔ اتنا سامان اس کا؟ نہیں، میرا بھی ہے۔ کیوں؟ تو کہاں جا رہی ہے؟ جہاں یہ جائے گا وہاں میں۔ تم گھر سے نکالو، دروازہ بند کرو، پھر میں جانوں یہ جانے، اور اس کا وہ خدا جس نے اس کو سانس دی، زندگی دی، وہ خدا جو فضول کوئی چیز پیدا نہیں کرتا، وہ خدا جو پتھر میں بھی غذا دیتا کیڑے کو، یہ انسان ہے، ہاتھ پاؤں سلامت، میں بھی تو ہوں، کر لیں گے گزارا، بس تم گھر سے نکالو، بلکہ ہٹو، میں خود چلی جاتی ہوں۔ شوہر تھا، زندگی بیتی تھی، بیت رہی تھی، جانتا تھا کب ہتے سے ایسے اکھڑتی ہے کہ ہاتھ ہی نہیں آتی۔ آج اکھڑ گئی تھی، وہی کرنا تھا اسے جو کہہ رہی تھی، اور ایسا وہ چاہتا نہیں تھا۔ ممتا سے کوئی نہیں جیت سکتا صاحب۔ پھر ذکر نہ ہوا، خاموشی ہو گئی۔ 3 سال تک ایک بیٹی اور آ گئی، پر ماں کا لاڈلا وہ خسرا ہی رہا۔ وہ 9ویں کلاس میں تھا جب ماں چلی گئی، کچھ بھی نہ تھا، رات سوئی، سویرے اٹھ نہ سکی۔ روشنیوں بھرا گھر ویران ہو گیا، مگر اس کی تو دنیا ہی ویران ہو گئی۔ ابھی قبر کی مٹی خشک نہ ہوئی کہ باپ نے گھر سے نکال دیا، جہاں کہیں چلا جا، اب تیرا اس گھر میں کچھ نہیں۔ خاموشی سے نکلا، ماں کی قبر پر گیا، دل بھر کر رویا، بہت رویا۔ من ہلکا ہوا تو شہر کی جانب روانہ ہو گیا، قدم قدم پر ستم کرنے والی دنیا میں گم ہو گیا۔ باپ نے شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی، مگر ابھی گہرا گھاؤ باقی تھا۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ درخت سے گرے پتے جیسا تھا، ہوا جدھر چاہے اڑا کر لے جائے، ایسا ہی ہوا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہاں وہاں، کبھی کسی ورک شاپ میں چھوٹی کی نوکری ملی تو کہیں ہوٹل کا بہرہ بنا۔ بے پناہ حسن اور خد و خال میں نسوانی پن اس کے لیے عذاب ٹھہرا۔ انسان نما بھیڑیے اس پر جھپٹتے، وہ بھاگ پڑتا۔ اسی بھاگ دوڑ میں شہر کی مشہور معروف شخصیت حاجی ہوٹلاں والے کے ہوٹل پر جا پہنچا۔ حاجی ہوٹلوں کا مالک تھا، شہر میں کئی ہوٹل، مارکیٹیں، پلازے، ٹرانسپورٹر بھی تھے۔ دلیر اور اصولی آدمی، صاف شفاف، کھرا پن اصول تھا اس کا۔ بابا ہوٹل بنا ہوا ہے، آپ کے لیے کرسیاں لگی ہوئی ہیں، دریاں چارپائی بچھی ہوئی ہیں، یہاں بیٹھو، کھاؤ پیو، جب تک جی چاہے یہاں رہو، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ مگر دنگا روڈ پر، نشہ ہوٹل سے باہر، یہاں ایسا کچھ کرو گے تو پچھتاؤ گے۔ یہاں اس کے قدم جم گئے، شناخت ظاہر ہو گئی، درندوں نے پیش قدمی کی، مگر یہاں حاجی تھا، کہتا، لاڈے تو جیسا بھی ہے اور جو بھی ہے، جب تک حاجی کے پاس ہے کوئی مائکا لال تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہوا بھی ایسے، 2-4 نے پیش قدمی کی، حاجی آڑے آیا، خوب بے عزتی کی،
دوسرے خود ڈر گئے۔ حاجی کے پاس گزرے وقت کو وہ بہترین وقت قرار دیتا ہے۔ حاجی اس کا استاد تھا، زمانے کی سرد گرم سمجھانے والا۔ خسروں کی گروہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ان جیسے ہوتے ہیں، ان کی برادری کے، جہاں ملے پھر ساتھ لے جانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اسے بھی کی گروہ لینے آئے پر حاجی نے بھگا دیا۔ گروہ جی میرے جیتے جی تو ایسا سوچو بھی مت، بعد میں جو چاہے کر لینا۔ وہ بچا رہا۔ 2 سال تک وہ برتن دھوتا رہا، چائے پلاتا رہا، کھانا کھلاتا رہا۔ 2 سال بعد ہوٹل کے ساتھ پان سگریٹ کا کھوکا پہلے مالک نے بیچا تو حاجی نے خرید کر اسے وہاں بٹھا دیا۔ لے لاڈے، یہ تیری دکان، کما اور کھا۔ 17 سال تک وہ اسی کھوکے میں رہا۔ گروہ آتے رہے، وہ نہ کرتا رہا۔ کیسے چھوڑتا اپنے محسن کو، مگر ایک دن محسن خود چلا گیا۔ دشمن دار تھا، اسی کی نظر ہو گیا۔ وہ دوسری بار جی بھر کر رویا، یتیم سا محسوس کیا خود کو۔ سائے سے یکدم گہری چلچلاتی دھوپ میں آ پڑا۔ حاجی کیا مرا، اس پر تو نشتروں کی بچھاڑ ہو گئی۔ کون روکتا؟ گروہ نے پھر حلہ بول دیا۔ کہا لاڈے ادھر کیا رکھا ہے؟ قسمیں، تو ہیرا ہے ہیرا، ساتھ چل، تجھے تیری قیمت بتائیں۔ وہ نہ جاتا، مگر نشتر دن رات چھپتے نشتر، کوئی ٹھکانہ تو کرنا تھا۔ سو کھوکا چھوڑا، گروہ کے آستانے پر آ بیٹھا۔ وہ واقعی ہیرا تھا۔ گروہ نے تراشا تو اسے خبر ہوئی۔ 1 سال میں ہی ڈانس میں طاق کر دیا۔ سٹیج پر جاتا تو سما باندھ دیتا، ایسا ناشتا کہ وجد میں نظر نہ ٹکتی تماش بینیوں کی، ہاتھ نہ رکتے ویل کراتے ہوئے۔ یہ نئی زندگی تھی اس کی۔ 2-3 سال یہیں بیتے، یہاں سب تیسری جنس تھے، سو بٹوارا نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے گروہ کا گروپ سارے شہر میں مشہور ہو گیا۔ نام تھا ہے جی کوئی لاڈا نام کا خسرا، گروہ اسے لاڈلی کہتا۔ اس دن وہ فارغ تھا۔ کچھ دن پہلے گروہ نے اسے ایک پلاٹ لے کر دیا تھا۔ اس نے سوچا ادھر چکر لگا لے، ویسے بھی ان دنوں دھندا ذرا ٹھنڈا ہے تو کیوں نہ اس کی 4 دیواری ہی بنوا لیں۔ یہی سوچ کر گروہ سے اجازت چاہی تو اس نے کارڈ جھولی میں پھینک دیا۔ لاڈلی، یہ آج رات کے پروگرام کا کارڈ ہے، نام پتہ ٹھکانہ لکھا ہے، آج کدھر نہ جا، بڑا پروگرام ہے، آرام کر۔ اس نے کارڈ پر نظر ڈالی، بلانے والے کا نام پڑھا، ملک تاج خان۔ نام پڑھتے ہی ایک سنسنی اس کے پورے بدن میں دوڑتی چلی گئی۔ کارڈ گر گیا۔ پروگرام اس نے بہت کیے تھے، معروف ڈانسر تھا، روز کا معمول تھا۔ پروگرام بڑا ہو یا چھوٹا اسے غرض نہیں تھی، مگر یہ ملک تاج کا پروگرام۔ عجیب حالت ہو گئی اس کی۔ وہ ناچنا چاہتا تھا اور نہیں بھی ناچنا چاہتا تھا۔ اس نے گروہ سے پوچھا، گروہ یہ پروگرام کس نے دیا ہے؟ ہیلو لاڈلی، ملک تاج پرانا شوقین ہے، اس نے خود دیا ہے پروگرام، اور کس نے دینا تھا؟ پھر گروہ یادیں تازہ کرنے لگ گیا۔ ہائے ہائے لاڈلی، کیا وقت تھا مجھ پر، بالکل تیری طرح سما باندھ دیتی تھی میں، اور یہ ملک تاج، ہائے ہائے کیا شوقین تھا، ہائے ہائے۔ وہ سنتا رہا، حیران ہوتا رہا۔ پروگرام ایک بڑی حویلی میں تھا۔ 2 حصے تھے پروگرام کے، ایک میں عام عوام تھی، گروہ کے مطابق 10-20 روپے والے شوقین۔ دوسرا حصہ معززین کے لیے تھا، جہاں نوٹوں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ گروہ کو حکم ملا تھا کہ خاص پیس بچا کے رکھنا۔ گروہ نے اسے اور اس کے ساتھ ایک اور ڈانسر کو روک لیا، مگر لاڈے نے انکار کر دیا۔ گروہ آج خاص پروگرام ہے، میں بس ناچوں گا، کوئی دوسرا نہیں۔ ایسا ہوتا نہیں تھا، مگر نہ جانے اس کے لہجے میں کیا بات تھی، گروہ انکار نہ کر سکا۔ پروگرام شروع ہو گیا۔ وہ پردے کے پیچھے بیٹھا دیکھتا رہا۔ خوب ہاؤکار مچی ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں دھولے پر ٹکی تھیں۔ پلک جھپکائے دیکھ رہا تھا۔ گروہ سے یہ انہماک چھپ نہ سکا، پوچھ بیٹھا، لاڈلی سچ بول، کیا مسئلہ ہے آج تیرے ساتھ؟ میں دیکھ رہی ہوں، تو ہنسنا چاہتی ہے اور رو پڑتی ہے، رونا چاہتی ہے تو ہنس پڑتی ہے، تو خوش بھی بہت ہے تو غمگین بھی۔ بول کیا مسئلہ ہے؟ 2 آنسو آنکھوں سے نکلے، میک اپ زدہ رخساروں پر لکیر ڈالتے کہیں گر گئے، اور وہ روتے ہوئے ہنسنے لگا۔ گروہ بس آج دیکھو پھر، نہ کوئی ایسا پروگرام دیکھا ہوگا، نہ آئندہ دیکھو گے جیسا آج ہے۔ 11 بجے کے بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا۔ یہ ایک بڑے ہال میں تھا، گاؤ تکیے لگے ہوئے اور محدود تعداد میں کرسیاں بھی۔ تعداد بھی محدود تھی، مگر جو تھے سب ٹن تھے۔ بوتلیں کھلی پڑی تھیں، گلاس کھنک رہے تھے، چرس بھرے سگریٹوں کا دھواں جالے بنتا غائب ہو رہا تھا۔ سب کے سب معززین شہر تھے، بڑی عزتوں والے تھے۔ رات کا اندھیرا جن کے کرتوت چھپا لیتا ہے، اس کی نظر تھم تھمائے چہرے والے ملک تاج پر ٹک گئی۔ پیے ہوئے تھا وہ بھی، مگر کچھ کم۔ ساز جھڑ گئے،
اور گھنگرو پہنے میدان میں اتر گیا۔ نغمے کے بول بلند ہوئے، مائی نی میں کنوں آنکھاں درد وچھوڑے دا حال نی، چھن چھن چھنا چھن چھن۔ ایک بجلی سی کوندی اس کی رگوں پہ، پاؤں تھے ٹکتے ہی نہیں تھے۔ ساز کیا کہہ رہے تھے، آواز کیا کہہ رہی تھی، کچھ پتہ نہیں۔ وہ بے خود تھا۔ گروہ سمیت سب کے سب پرانے شوقین، حیرت زدہ، ایسا ڈانس کہیں نہیں دیکھا تھا۔ گروہ کی اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی، ساتھ والے سے بولا، ہائے ہائے رنگیلی، مجھے تو لاڈلی کی آنکھوں میں لہو کے اتھرو نظر آ رہے ہیں، مولا خیر کرے، پر آج خیر نہیں ہے۔ وہ ناچتا رہا، نوٹ نچھاور ہوتے رہے، بہکے شرابی آگے بڑھتے، لپٹنے کی کوشش کرتے، لپٹ نہ سکتے، دور جا گرتے، مگر ملک تاج جب بھی قریب گیا وہ خود سمٹ کر باہوں میں آ گیا۔ اس کے تھم تھمائے چہرے پر فخر و غرور کی لالی ابھری۔ دیکھو، جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا میرے پاس خود چلا آتا ہے۔ 3 گھنٹے گزر گئے، وہ نہیں تھکا، پر دیکھنے والے لڑک گئے، مدہوش ہو گئے، بے ترتیب ہو گئے۔ پروگرام رک گیا، ملک تاج اور کچھ اور ہوش میں تھے۔ رواج ہے کہ ایسے موقع پر جو میزبان ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں، نوٹوں کے ہار گلے میں ڈالتے ہیں، کچھ نقد دیتے ہیں اور تب ڈانس پارٹی رخصت ہوتی ہے۔ وہی ہوا، ملک تاج نے سب کے گلوں میں ہار ڈالے۔ وہ آخر میں تھا، نگاہیں متلاشی کسی کی، خلاف معمول نوٹوں کا تھیلا اس نے نوٹ لینے والے سے لے لیا تھا، اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ آخر کار وہ ملک تاج کے روبرو پہنچا، نگاہیں ملی، ایک شیطانیت سی لبکی ملک کی آنکھوں میں، ہاتھ بہکے رخساروں پر لگے اور ہار پہنا دیا۔ ختم نہیں، ختم نہیں، لاڈے نے ہاتھ پکڑ لیا۔ پہچانا ملک جی؟ گروہ تن کر کھڑا ہو گیا۔ جس داستان نے آج منکشف ہونا تھا اس کا وقت آ پہنچا۔ نہیں لاڈلی، پہلی بار دیکھا ہے تجھے، پر گرویدہ ہو گیا ہوں۔ اس نے ہار اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پر ملک جی، میں نے تو پہلی بار نہیں دیکھا۔ آہستہ آہستہ قریب ہو گیا، باہوں میں سمٹ گیا۔ مدت سے ترسا ہوں ان باہوں میں آنے کے لیے، اتنا قریب ہونے کے لیے۔ ہائے ہائے لاڈلی، آج تو نے دل جیت لیا۔ ہاتھ جانب جیب بڑھے کچھ نچھاور کرنے کو، مگر لاڈے نے پکڑ لیے۔ نہیں ملک جی، اب بس، اب اور کچھ نہیں لینا۔ اب میں نچھاور کروں گا، اور نچھاور ہونا ہے۔ خاموشی۔ بس ایک گروہ جانتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، پر کیا، یہ اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ لاڈے نے ہار اتارا، ملک کے گلے میں ڈالا، آنکھیں ڈالیں، آنکھوں میں آج تک خسرے لیتے ہیں ویل، ودائی ہار، پر میں آج دے کر جا رہا ہوں ملک جی۔ نوٹوں کا تھیلا کھولا، نوٹ پکڑے، ملک پر پھینک دیے۔ مجھے پہچانو ملک جی، میں وہ بد نصیب ہوں جس کا باپ اس پر عاشق ہے۔ یہ لو ملک جی، یہ ایک خسرے کی ویل، اپنے باپ پر۔ دل دھک سے رہ گیا، نشہ گہرا ہوتا ہوتا اتر گیا، بند ہوتی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ گروہ کو جھٹکا لگا، ساتھی تھرا کر رہ گئے، جاگتے سوتے شوقین جاگ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوٹوں پر پڑے دھکیلتا ملک چیخ پڑا، پر کہاں تک جائے؟ وہ نوٹ پھینکتا آتا تھا، روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا، ویل افلاک احمد کی، ملک تاج پر، ایک آدھے بیٹے کی ویل، ایک آدھی بیٹی کی ویل، ویل بھائی کی شادی پر، باپ پر ویل خسرے کی۔ ملک تاج میں افلاک احمد، انسا کا بیٹا، یہ دیکھ، ادھر آنکھ کھول، یہ میں اور یہ میری جنت، میری ماں، یہ روشنا سا چہرہ، تیری بیٹی، انسا کی بیٹی، میری بہن۔ پر کہاں، رشتے چلتے ہیں پگ سے، وہ تو تھا، دھتکار دیا گیا، اب کون بھائی کون بہن؟ وہ بلک بلک کر رو دیا، خود کیا رویا، نشائیوں کو بھی رلا دیا۔ گروہ رو پڑا، ساتھی رو پڑے، ملک تاج، آنسو تھے اس کی آنکھوں میں۔ ملک تاج رو پڑا، بلک پڑا، دھرتی زمین ذرا جگہ تو دے مجھ پر، الٹ تو پڑ، مجھے چھپا تو سہی۔ مگر صاحب، ایسے موقع پر دھرتی جگہ نہیں دیا کرتی، پیروں سے پکڑ کر یوں دھڑم سے گرا دیتی ہے جیسے وہ گر گیا تھا دھرتی پر اپنی نظروں سے لاڈا۔ نوٹ پھینکتا جاتا، روتا جاتا، لاکھوں ملے آج تیرے گھر پر، ایک نوٹ نہیں لے کر جانا۔ یہ لے، یہ بھی ویل، اتنا ہی کھاتا تھا جتنا تو نے آج ایک رات میں نچھاور کیا مجھ پر، ایک کمرے میں رہ لیتا۔ مگر گروہ آگے بڑھا، ساتھی آگے بڑھے، سنبھال لاڈے، سنبھل لاڈے۔ وہ ملکتا نوٹ پھینکتا، تڑپتا رہا، گروہ میرا گروہ ہے، تو الٹ دے، جو آج ملا، آج الٹ دے، مجھے لے چل یہاں سے۔ گروہ اس کا گروہ تھا، میں آپ، وہ کوئی نہیں پہنچ سکتا اس در تک جو افلاک احمد عرف لاڈے عرف لاڈلی کو تھا۔
گروہ پہنچ سکتا تھا سو پہنچا، الٹ دیا نوٹوں کا تھیلا ملک تاج پر، جو اب نوٹوں میں چھپا سسک سسک کر رو رہا تھا، اللہ جانے کس بات پر۔